میں نے درخواست کی تھی پڑھنے والوں سے کہ ہر ایک حصے میں 20-20 منٹ آ رہے ہیں اور الحمدللہ سارے تعاون کر رہے ہیں۔ باقی پڑھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ 20 منٹ ہر ایک کام کے حصے میں آ رہے ہیں، اسی وقت کے اندر اپنی مجلس مکمل کریں۔ جناب خطیب اہل بیت چودھری مدثر چکوال۔ پر محمد وآل محمد صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلوات۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور میرا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرنے کے بعد خود پیدا کرنے والا بھی درود میں مصروف ہو گیا۔ انتہائی مشکور ہوں آپ کی توجہات کا۔ صاحبان محترم، میں نے آپ کے سامنے انتہائی قرآن پاک کی مشہور آیہ ابلاغ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اے رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے آج اس پیغام کو نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو پہنچا دے اس پیغام کو، میں اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچا لوں گا۔ انتہائی بیدار مجمع ہے۔ بس چند آپ کے سامنے ناظم ممبر بابو فضل حسین صاحب نے بتایا ہے کہ جتنی دیر کی حاضری ہے، میں چاہتا ہوں جتنی دیر کی بھی حاضری ہے اس میں آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہے۔ یہ کس وقت کی آیہ مبارکہ کس وقت نازل ہوئی ہے؟ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے خم غدیر کے میدان میں، کیونکہ آج 23 صفر ہے اور 23 صفر منسوب ہے مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بی بی کے بھی فضائل کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ ان ہستیوں کا ذکر ہونا چاہیے ان دنوں میں جن ہستیوں کا جو دن ہوتا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے خم غدیر کے موقع پہ، محل پہ، میدان میں۔ یہ کیسا مجمع تھا؟ یہ 3 سٹار مجمع تھا، یعنی 3 خوبیوں والا مجمع تھا۔ 1.25 لاکھ حاجی تھے، سارے کے سارے جو موجود تھے خم غدیر کے میدان میں، وہ سب کے سب حاجی تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے اور سارے کے سارے صحابی تھے۔ تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب رسول پاک نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا تو فرمانے لگے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ بھئی آج شور ہے نا،
ایسے نہیں، ایک دفعہ مل کے نعرہ حیدری۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ بھئی ان مجلسوں میں آئیے تو آپ کو پتا چلے کہ یہاں پہ بھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ 1.25 لاکھ مجمع صحابیوں کا مجمع تھا، صحابیوں کا مجمع تھا۔ اس میں رسول پاک نے مولا علی علیہ السلام کو بلند کیا اپنے ہاتھوں پہ اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور کتاب ریاض النظرہ میں بھی ہے، اور بھی ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بہت ساری کتابوں میں ہے کہ جب رسول نے بلند کر دیا تو فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی علی ابن ابی طالب، خیمہ لگایا جاتا ہے، اس خیمے میں آپ بیٹھیں، اور سب مجمع کو حکم دیا کہ تمام مجمع آئے اور آ کے میرے بھائی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت بھی کرے اور سلام کرے۔ تاریخ میں ملتا ہے کن لفظوں میں سلام کرے۔ رسول نے کہا کہ سلام کرو کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین آپ پہ میرا سلام ہو۔ بھئی آپ شاید گھبرا گئے تو کس کس نے مبارک دی؟ تو حضرت جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے، طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ خلیفہ دوم مسلمانوں کے حضرت عمر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، کہ اے علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آج کے دن اللہ بھی مولا ہے۔ رسول نے فرمایا اور میں اس کا رسول بھی مولا ہوں۔ تو جس نے اللہ کو مولا مانا، جس نے مجھ رسول کو مولا مانا، اس کا یہ علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ تو یہ طاہر القادری صاحب نے لکھا کہ حضرت عمر نے آ کے کہا کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آج کے دن آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر ایک مومنہ عورت کے اور ہر ایک مومن مسلمان کے بھی مولا ہو گئے۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ بس اپنے وقت میں بات مکمل کرنی ہے، چند منٹ میرے پاس باقی ہیں، آپ کی توجہات ہیں تو ایک ذکر اور کر دوں۔ کہتے ہیں نا یہاں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو اب یہی حضرت عمر ہیں، ان کے خلافت کا دور ہے۔ ایک شخص آیا، اتفاق سے ان کا دور تھا خلافت کا، دربار میں بیٹھے ہوئے، کتنے میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا علی میرا اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، آپ میرے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ بھئی گھبرائے ہوئے ہیں آپ، توجہ ہے تب بات مکمل کروں۔ آپ میرے اور اس شخص کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے۔ اتفاق سے اسی دربار خلافت میں میرے مولا علی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے یہ خلیفہ دوم نے بات سنی تو کہنے لگے کہ اس دربار میں امیر المومنین علی بھی تشریف فرما ہیں، تو ان سے تو فیصلہ کروا لے۔ بھئی توجہ ہے نا آپ کی؟ جب اس نے یہ سنا کہ یہ خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں کہ اس دربار میں امیر المومنین بھی تشریف فرمائے، تو ان سے فیصلہ کروا لے، تو اس نے تاریخ میں ملتا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا اچھا یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، نصیر اجتہادی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سنا اس شخص نے کہ تو علی سے فیصلہ کروا لے، تو اب نعوذ باللہ اس نے، کیونکہ تاریخ کے الفاظ ہیں میں کیا کروں بیان کرنا پڑتے ہیں، اس نے کہا کیا یہ علی ابن ابی طالب یہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ خلیفہ دوم کو جلال آ گیا، وہ دوڑ کے جا کے اس کا گریبان پکڑا، گریبان پکڑنے کے بعد کہنے لگے اے شخص تو نے کیا سمجھ رکھا ہے علی ابن ابی طالب کو؟ اس کے لیے تو رسول فرما گئے ہیں کہ اے علی تو تمام مومنوں اور مومنات کا مولا ہے۔ بس یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ رسولی کی حدیث ہے یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ اب کعبہ کیا ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو علی کی مثال ہے کعبے کی، اور مولا علی کے لیے رسول نے فرمایا
کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ دیکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ہے سر کا قبلہ، علی ہے دل کا قبلہ۔ کعبے کو سر جھکتا ہے، علی کو دل جھکتا ہے۔ تو کعبے کو جائیں، لباس پاک ہوتا ہے۔ بھئی جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو پاک لباس پہن کے جانا پڑتا ہے نا، تو کعبے کو جائیں، لباس پاک ہوتا ہے۔ نجف کو جائیں، دل پاک ہوتا ہے۔ رسول کی حدیث ہے، یہیں بات ختم کر رہا ہوں، کعبے کو جائیں، شکل پاک ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بس آخری جملہ فضائل کا۔ کعبے کو جائیں، شکل پاک ہوتی ہے۔ نجف کو جائیں، نسل پاک ہوتی ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ یہی اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب ملعون یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو ایک مسخرہ اچھلتا کودتا ہوا آیا، نام اس کا تاریخ میں زہیر ملتا ہے۔ اس نے یزید کی طرف دیکھا، پھر یزید کو خوش کرنے کے لیے اس نے قیدیوں کی طرف نگاہ پھیری۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی معصومہ بی بی ہے، اسے بھی قیدی بنایا گیا ہے۔ اس نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا، حب لی ہاذہ الجاریہ، کہ اے یزید مجھے اس بچی کو کنیزی میں دے دے۔ عزادار و سادات سے معافی مانگ کے یہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ ملعون نے کہا نا کہ حب لی ہاذہ الجاریہ، کہ اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے، عزادارو جب یہ بات سنی نا تڑپ گئی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، گریہ کر کے کہتی ہے، پھپھی اماں مجھے یتیم تو بنا دیا گیا ہے، پھپھی اماں کیا مجھے اب کنیزی میں بھی دیا جائے گا؟ عزادارو جب یہ بات سنے تو ان کی پھپھی نے بی بی ام المصائب نے کہا کہ اے بیٹی کس میں جرت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے کنیزی میں لے لے؟ اتنے میں بی بی نے اس ملعون کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور بی بی کہنے لگی کہ اللہ تیرے اس ہاتھ کو سلامت نہ رکھے جس سے تو نے میری بیٹی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بی بی کا یہ جلال میں یہ بات سنی تو اس نے پوچھا، متوجہ ہوا عابد بیمار کی طرف، پوچھتا ہے کہ اے قیدی من ای الاسارہ انتم، کہ اے قیدی تمہارا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ اس وقت بیمار کربلا فرماتے ہیں، نحنو اسارہ آل محمد، ہمارا تعلق آل محمد کے گھرانے سے ہے۔ جب اس نے سنا نا کہ قیدیوں کا تعلق تو آل محمد کے گھرانے سے ہے تو پوچھتا ہے، قیدی میں نے جس بچی کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بچی کون ہے؟ بس بات ختم میں نے کی عزادارو۔ اس وقت امام سجاد فرماتے ہیں کہ یہ میری بہن سکینہ ہے، یہ امام مظلوم حسین کی بیٹی ہے۔ جب اس نے پہچانا نا کہ یہ تو آل محمد کا گھرانہ ہے، اس نے تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنی کمر سے چاقو نکالا، چاقو نکالنے کے بعد اس نے اپنے اس ہاتھ کو جس سے اشارہ کیا تھا پاک بی بی کی طرف، اس ہاتھ کو کوہنی تک کاٹا۔ کاٹنے کے بعد سید سجاد علیہ السلام کے قدموں میں پھینکنے کے بعد کہتا ہے، اے آل محمد مجھے معاف فرمائیے گا، میں نے نہ پہچانا کہ محمد کا گھرانہ ہے جو قیدی بنا کے دربار میں لایا گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔